اور رؤف صاحب، مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، 13 رکنی بینچ بھی بن گیا ہے، تمام وہ ججز شامل ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ شاید یہ نشستیں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی، اور خدشات یہ بھی ہیں کہ جیسا یہ بینچ ہے اور اگر آپ لوگوں کو مل بھی جائے کوئی نشست تو شاید کوئی 27ویں ترمیم بھی بن جائے گی۔ پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا اس بارے میں؟ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو شاید انجام کا بھی پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ ہمیں سب کو پتہ ہے، اس بینچ کے سامنے تو جو بھی کیس جائے گا اس میں ہمیں سب کو پتہ ہے۔ دیکھیے، ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کہ بندوقیں لے کے تو سڑک پہ نہیں نکل سکتے نا۔ ہم کسی کے اوپر کوئی خدا نخواستہ جیسے پی ایم ایل این کرتی تھی، ہم جا کے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ پتھروں اور اینٹوں سے بھر کے تو ہم نہیں جا سکتے نا عدالتوں میں۔ ہم گالی گلوچ بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں تو جو ہمارے پاس اویلیبل آئینی آپشنز ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ ہم بار بار عدالتوں میں جائیں گے۔ ہم جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انتہائی رابسٹلی پیش کرتے رہیں گے۔ اور ہماری جو تحریک ایک پرامن احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی، ابھی 2-4 دنوں میں شروع ہو جائے گی وہ، تو اس کے اوپر بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے پاس کہ پرامن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنے عوام تک اور باقی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچائے، تو وہ ہم سب استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ایک سسٹم ایک ملک کا ہائی جیک ہو جاتا ہے، تو جب 26ویں آئینی ترمیم جیسے ٹریوسٹیز جو ہیں ان کو انیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ورچولی آپ جو پولیٹیکل کو ایگزسٹنس ہے اس کانسیپٹ کے اوپر آپ چھری چلا دیتے ہیں، وہ آپ ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس ملک میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک مشکل جدوجہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں اسٹیٹ فرسٹ ہیں، ہم اسٹیٹ فرسٹ رہیں گے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی جو ہے وہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے تو نہیں دبا سکتے نا، تو وہ روشنی جو ہے وہ آنی ہے، ڈیفینیٹلی آنی ہے، اس ملک میں بھی آنی ہے۔ اس میں میرا یقین ہے، کامل یقین ہے، اور عنقریب بہت جلد جو ہے وہ روشنی آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں نمودار ہوگی۔ بالکل صحیح سر۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں رجسٹرار نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں اپیلیں تو شاید 2025 میں ہونے کا چانس نہیں ہے، البتہ ضمانت کی درخواست اگلے ہفتے مقرر ہو چکی ہے، اور فرض کریں اگر یہ ضمانت مسترد ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کیا اس پہ لاہ عمل اختیار کرے گی؟ میں اپڈیٹ کر دوں آپ کو، ہم نے اپنی جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی پٹیشن بھی موو کی ہے، اور اس کو سزا کی سسپینشن کی جو پٹیشن ہے وہ مقرر ہوئی ہے 8 تاریخ کے لیے۔ اس کے بعد ہماری جو بیل ہے وہ بھی جج صاحبان نے فرمایا ہے کہ ان لائک واٹ دی رجسٹرار ہیڈ سیڈ، انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ بھی ہم فوراً لگائیں گے۔ تو پہلے تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے خان صاحب کی جو سزا ہے اس کی سسپینشن کی درخواست کے اوپر، اور بیل جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے سامنے آئے گی۔ بالکل صحیح۔ جمعیت علماء اسلام سے اتحاد آخر کیوں نہیں ہو سکا؟ احتیاطی تدابیر اپنائی گئیں، بیان بازی بھی روک دی گئی، میل ملاقاتیں بھی ہوئیں، خدشات پر بھی بات چیت ہوئی، پھر بھی اتحاد نہیں ہو سکا۔ آپ کے خیال میں اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ناکام تو نہیں کہوں گا جی اس کو لے کے، اس لیے کہ جی انہوں نے ایشو ٹو ایشو کے بیسس کے اوپر تو ہمارے ساتھ ان کی کولیبریشن جاری رہے گی نا۔ اب اگر وہ نہیں چاہتے کہ ایک لارجر اتحاد کا حصہ بنے اور جو ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو لے کے آگے چلیں، تو یہ ناکامی نہیں کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جے یو آئی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے آج سے 2 سال پہلے تک اور جو آج تعلقات ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک بہت بڑی میں فیل کرتا ہوں کہ امپروومنٹ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس امپروومنٹ کو ہم نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں۔ تو ہم ایشو ٹو ایشو بیسس کے اوپر ان سے رابطے میں رہیں گے، اور اگر جس بھی ایشو کے اوپر وہ ہمیں سپورٹ کریں گے ہم ان کو ہمیشہ ویلکم کریں گے کہ وہ ہمیں جوائن کریں۔ تو یہ ناکامی نہیں ہے، میں آئی وڈ بیگ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ۔ ہاں، وہ ہم ان کو کنونس نہیں کر سکے کہ وہ ہمارا جو لارجر پلیٹ فارم ہے اس میں ایک حصے دار بنے، اور چونکہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں، اپنے ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اپنے ان کی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور اپنے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے اس کو، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ہم ان کے ساتھ بھی چاہیں گے کہ ہم اپنا جو تعلق ہے، اپنے جو تعلقات ہمارے ڈیولپ ہوئے ہیں ان دا لاسٹ 1.5 ایئر، ان کو ہم فردر امپروو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اچھا رؤف صاحب، آپ لوگوں کے میڈیا سیل سے obviously you have a large following، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بھارت کی طرف سے بھی میڈیا پہ ایک چیز بہت ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، جب آپ کی میڈیا کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ بیرونی جارحیت سے نمٹنا ہے تو خان کو رہا کیا جائے اور باہر لایا جائے، اور یہی بات انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ تو
تو اس بات کو بھی اکثر سپورٹ کر کے آپ لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ اور ری ٹویٹس ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ درست عمل ہے کہ بھارت کا کوئی بھی بیانیہ یا پروپیگنڈا اگر انٹرنلی طور پہ ہم اپنا لیں اور اس کو پروپیگیٹ کریں؟ نہیں اقرا، یہ ہمارا بالکل ایسا آبجیکٹو نہیں ہے، نہ ہی ہماری یہ پالیسی ہے. اگر کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو ایشو ٹو ایشو بیسس کے اوپر، ایک تو دیکھیے ہم سوشل میڈیا کے ساتھ ہم ہینڈل نہیں کرتے اس کو، میں بالکل کلیئرلی آپ کو یہ بتا دوں، بار بار کہہ چکا ہوں. اور ہماری جو پالیسی ہے، جو ہماری جو پالیسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، وہ ہمارا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو آتی ہے. ابھی بھی جو انڈیا کا جس دن کرائسس شروع ہوا ہے، جو اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے، کل بھی ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے ایشو کی ہے، وہ ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. وہ ہماری اوتھینٹک پالیسی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایشو ہوتی ہے. اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پارٹی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.